صاحب ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، جس میں بیوی بچے گھر میں موجودہ افراد کو جذباتی نفسیاتی طور پر پریشان کرنا جرم ہے۔ بیوی یا بچے گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا بھی جرم ہے۔ بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کا رکھنا بھی قابل سزا جرم ہے۔ کیا اعتراض ہے آپ کو سر اس پہ؟ اچھا، عجیب سی بات ہے کہ صرف بیوی مظلوم ہے، شوہر تو مظلوم نہیں ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں، اور یہ ڈومیسٹک بل پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پہ ہوا جی، اور بل پاس بھی ہو گیا اسمبلی سے، اور یہ کہ اس میں کوئی اس دین کی یہ بات ہے کہ جس دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کو آئیڈیل لائف کہا کہ میں بہترین میرا گھر کا ہے، انا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تھے، آپ ان کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کرتے تھے، آپ کے گھر کے اندر مسکراہٹیں تھیں، تشدد کو کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ سر پاکستان میں ہے اس لیے اچھا کیا نہیں، گیا ہے؟ میں آ رہا ہوں اسی طرف جی ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ نجی معاملہ ہے، یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ تھانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو بندہ بھی لگا دیں گے جو چیک کرے گا۔ گھر کے معاملے کے اندر آپ پولیس کو بلا رہے ہیں، یعنی یہ کیا ڈومیسٹک بل ہے؟ اور اس میں یہ ڈومیسٹک بل کے اندر یہ بات بیوی بچوں کو مرضی کے بغیر دیگر افراد کے ساتھ رکھنا۔ دیگر افراد کون ہیں؟ گھر والے، ماں باپ، یعنی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی اس کو جس بیچارے نے اپنا، جس کو ماں باپ نے پڑھا لکھا کے بڑا کیا ہے، اب وہ بدقسمتی سے ایک شادی خدمت بھی نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ کی۔ اس حد تک میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، دھمکی نہیں دے سکتا۔ دھمکی کیا ہے؟ یعنی اگر اس نے کہہ دیا، اور یہ ڈیفائن کس طرح ہوگا کورٹ آف لاء میں؟ اور یہ کس طرح ڈیفائن ہوگا؟ اچھا، ایک اور بات بھی سن لیں، الزام لگانا، یعنی اگر اس نے کہا یا مرضی کی زندگی گزارنا، یعنی گھر سے باہر رہے، اگر آپ اپنی مرضی سے بازار کے اندر جا رہے ہیں، رات کے 12 بجے واپس آ رہے ہیں، اور کوئی آپ کو خامد یہ کہہ دے کہ آپ کیوں 12 بجے واپس آئیں، تو آپ پوچھ ہی سکتے ہیں سر، کوئی نہیں کہہ سکتے۔ شمیلہ صاحبہ، کیا کر دیا آپ نے؟ مردوں کے خلاف بل لے آئیں، آپ اتنی مرد بیزار ہیں۔ جی کامران صاحب، میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں کہ یہ محترم صاحب اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ جانتی ہیں آپ اچھی طرح، میں آپ کو جانتی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں، اور آپ کے گھر کی خواتین کو بھی جانتی ہوں وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے، یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے اپنے مسائل ہوں تو اس کو بل کی شکل میں پیش کر دینا۔ اگر یہ قانون پڑھ لیتے، صرف میں نے پڑھا ہے، لفظ پڑھا ہے، اور اگریوڈ نہیں، آپ نے نہیں پڑھا نا، میں آپ کو جانتی ہوں نا، آپ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ اگریوڈ پرسنز کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ it is for women, it is for men, it is for children, it is for transgender، جو بوڑھے افراد ہیں ان کے لیے ہے، اور جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ہیں۔ لیکن شمیلہ صاحبہ، ایک پوائنٹ بتائیں مجھے، آپ کے اس بل کی روح سے بیوی کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں نہ رہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ نہیں، جوائنٹ فیملی کا اس میں بالکل ذکر نہیں ہے، بالکل رہیں جوائنٹ فیملی کے اندر اگر خوش اسلوبی سے رہ سکتے ہیں، لیکن ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہے خوش اسلوبی سے لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ بہت سی خواتین رہتی ہیں کامران صاحب، بالکل رہتی ہیں۔ دیکھیے، آپ کے ملک کے اندر، نہ صرف اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر، آپ کے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ابھی آپ کے محترم گیسٹ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حوالہ دیا، تو ان کو تو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے نا۔ وہ جس طریقے سے سلوک کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ہماری تو شاید خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہاں اس طریقے کی زندگی گزاریں، لیکن یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس مقام پر ہی نہیں شمیلہ صاحبہ، چلے آپ اس پہ آئے نا کہ لیکن آج ہر گھر میں مجھے ایک بات بتائیے کامران صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، اس قانون کے اندر معاشی تشدد کا ذکر کیا گیا ہے،
کیا آپ نے ایسے کیسز نہیں دیکھے جہاں پر اپنی ہی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا علاج بھی نہیں کرواتی، جہاں اپنی ہی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر تشدد کرتی ہے؟ آپ نے ایسے کیسز نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے ایسے کیسز نہیں دیکھے جہاں خواتین کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں ہی اسلام آباد کا کیس ہے، اینڈ اٹ از آل اوور دی سوشل میڈیا۔ پینل کوڈ میں کور ہے نا، پھر اس کے لیے الگ لا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہ تو تشدد تو آلریڈی کور ہے آپ کے قانون میں۔ جی بالکل ہے، کیونکہ آپ نے ایون عورت میں بھی ٹارچر ہوگا تو وہ ہوگا، کور ہوگا۔ جسمانی تشدد نہیں ہوتا کامران صاحب، صرف تشدد جسمانی تشدد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ذہنی طور پہ بھی تشدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح ثابت ہوگا؟ اچھا ایک منٹ رک جائیے، جنہوں نے بل میں ووٹ دیا ہے، طارق فضل صاحب، یہ کس طرح ڈیفائن ہوگا ذہنی تشدد؟ اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی اور وہ بچہ نہیں پیدا کر پا رہی کسی وجہ سے، اور اس کو مسلسل تانے دیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ذہنی تشدد نہیں ہے؟ دیکھیں شبیلہ صاحبہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کسی میں تشدد ہو، ایسے بندے کے ساتھ رہنے سے بہتر آپ خلا لے لیں، بجائے کورٹ میں تماشا لگے۔ ذہنی تشدد جو ہے وہ خلا کے لیے ایک بہت ویلڈ ریزن ہے۔ ٹھیک نہیں تو لے سکتے ہیں نا، ذہنی تشدد اگر ہو رہا ہے جو آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کھلا لے سکتے ہیں۔ طارق صاحب یہ آپ نے الگ قانون کیوں بنا دیا اتنا یار؟ اور اسلام آباد میں طارق بھائی آپ ہی اطلاق نہ ہو جائے، میں یہ لائٹر روڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال کیپٹل سٹی میں ہو رہا ہے اس کا اطلاق پہلے تو۔ دیکھیے کامران بھائی، بڑا نازک یہ سبجیکٹ ہے، دو باتیں بہت کلیئر ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد جو ہے اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی انسان کے خلاف سر، عورت نہیں صرف، کسی بھی انسان کے خلاف تشدد کی زیرو ٹالرنس۔ جی بالکل نہیں، چونکہ خواتین کی بات اسپیسیفکلی ہو رہی ہے اس لیے، ٹھیک ہے، ورنہ تو کسی کے خلاف بھی ڈیفینیٹلی، لیکن چونکہ خواتین کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور بل میں خواتین کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو وومن تو آپ اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ اینٹی وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس، ایک نقطہ یہ اس کا ایک نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو والدین کا احترام بالکل ہمارے مذہب میں ہے، جتنا قرآن پاک میں ذکر والدین کی عزت اور احترام کا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو والدین کو بھی ان کی مرضی کے خلاف ٹریٹ کرنا، اونچا بولنا۔ طارق بھائی پوائنٹ آ گیا، وقت کی ذرا قلت ہے بریک سے پہلے، اگر آپ اجازت دیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ نے بڑا مناسب پوائنٹ کر دیا۔ میں احمد عبید صاحب، یہاں پہ قتل کا ایک کیس ہوتا ہے، 25 بندے قتل کے اس میں نامزد ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی ویگ ڈیفینیشن ہے اس قانون میں، تانا دینا، اونچی آواز میں بات کرنا، گالی دینا، یہ ڈیفائن، یہ مس یوز نہیں ہوگا، زیادہ چانس یہ نہیں ہے عبید صاحب بینگ اے لائر؟ آپ یہ مینرزم میں دیکھیں، یہ باتیں بہت ساری جو ہے نا، یہ ڈومیسٹک جو آپ میاں بیوی کے تعلقات، یہ مینرزم میں آتی ہیں کہ آپ نے صنف نازک ہے اور خاتون ہے، اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اور اس کا مینٹل لیول، آپ مرد کا مینٹل لیول دونوں۔ سر ایک بریک کے بعد